انس، یہ آپ نے یہ ساری گفتگو سنی، میں آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو چاہوں گا میرے پہلے سوال کے حوالے سے کہ کیا جو سچویشن ہم نے سوئٹزرلینڈ میں دیکھی تھی وہاں پہ تو نہیں لگتا تھا کہ معاملات اتنی جلدی خراب ہوں گے، کیونکہ وہاں پہ ٹیکنیکل کمیٹیز کی میٹنگز کی بات ہو رہی تھی کہ جناب وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، دوسرا راؤنڈ شروع ہوگا، اس کے بعد قطر کی بھی بات ہوئی کہ جناب وہاں پہ بھی جو ہے ایک راؤنڈ کم از کم وہاں پہ بھی چلے گا، لیکن یہ تو چیزیں خراب سے خراب تو ہوتی جا رہی ہیں۔ بہت بہت شکریہ منصور صاحب فار ہیونگ می آن دا شو۔ دیکھیں، دو تین چیزیں ہیں جیسے اشر صاحبہ نے نریٹ کیا سمری آف ایونٹس۔ میرے خیال سے جو ایرانی سائیڈ نے اپنے اینڈ پر، میں گزشتہ روز تک ایران میں موجود تھا اور جو میری حکام سے وہاں بات ہوئی، ان کا یہی کہنا ہے کہ آرٹیکل 5 آف دی ایم او یو جو تھا اسلام آباد کی مفاہمتی یادداشت، وہ بڑا واضح ہے کہ اب نئے ہرمز کے ذریعے جو بھی شپنگ گزرے گی وہ ایران کے ساتھ کوآرڈینیشن میں سے گزرے گی۔ تو اس کے بعد جب ایران نے جو قطری ایل این جی جہاز کے اوپر حملہ کیا، وہ اس لیے کہ ایران نہیں چاہتا کہ کوئی نیو نارمل اسٹیبلش ہو اور اس کا کنٹرول ختم ہو۔ اور بالکل صحیح کہا عائشہ صاحبہ نے کہ ان کے لیے ایک زندگی موت کا سوال بن گیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار ایسکیلیشن اور ڈی ایسکیلیشن جو ہے وہ ابنائے ہرمز کے معاملے پر ہے۔ یہاں تک کہ ابھی جب 2 روز قبل ایرانی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی عمان گئے اور عمان کی جانب سے ایک پروپوزل دیا گیا جس میں قطر کی جانب سے انوالومنٹ کی کوشش کی گئی، تو ایران نے اس پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیا، یہ کہہ کر کہ قطر کا جو رول ہے وہ صرف اور صرف معاشی حد تک ہے، اور اس میں کوئی جوائنٹ پروپوزل یا ٹرائی پیٹریٹ کوئی ایگریمنٹ یا کنٹرول جو ہے وہ ابنائے ہرمز کا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس وقت بھی میڈیشن ایفرٹس بیک اینڈ کے اوپر جاری ہیں۔ میرے خیال سے پاکستان کا رول دوبارہ ایک سینٹر اس کے اوپر آ گیا، کیونکہ ایک نان کانٹروورشل کنٹری ہے اور دونوں سائڈس کا پاکستان کے اوپر دوبارہ ٹرسٹ ہے، تو اب پاکستان کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ سینٹرڈ ہوگا۔ لیکن میرے خیال سے جو سینٹیمنٹ آن دا گراؤنڈ ہمیں نظر آتا ہے ایران کا بھی، کیونکہ ہارڈ لائنرز کا رول کافی زیادہ، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جو ہارڈ لائنرز ہیں انہوں نے اپنے ایک جو دھونس ہے وہ جما لی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایرانی عوام میں بھی اس کو ٹرانسمٹ ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ ایرانی عوام میں بھی یہ غصہ نظر آتا ہے کہ شاید ان کو لگتا ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف یہ جنگ جیت سکتے تھے، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ ون شوڈ ناٹ بی اے وکٹم آف دیئر اون پروپیگنڈا۔ لیکن انس، یہ جو عائشہ جس چیز کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں، دا لوکل پریشرز، انفلیشن، معیشت، اب آپ کے خیال میں یہ ٹرانسفارم نہیں ہوگی اور عوام تک نہیں پہنچے گی؟ عوام جب اس کی ہیٹ محسوس کرے گی تو الٹیمیٹلی پبلک اوپینین چینج بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان کو 2 سال ہو چکے ہیں ایران میں آئے ہوئے، اور پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان صرف 3 وعدوں اور نعروں کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے صدر منتخب ہوئے تھے۔ پہلے کہ وہ سفارتی تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک کریں گے، دوسرے کہ سینکشنز کے باوجود، پابندیوں کے باوجود جو معاشی حالات ہیں وہ ٹھیک کر کے کریں گے یا اس کی کوشش کریں گے، اور تیسرا یہ کہ جاب سیکیورٹی، اور کیونکہ ینگسٹرز کا انفلکس کافی زیادہ تھا، وہ جاب سیکیورٹی کے حالات کو بہتر کریں گے۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایران میں میں 10 دن ایران میں موجود تھا، ایران میں ڈالر کے مقابلے میں ایرانی تومان اور ایرانی ریال کی جو کنسیڈریبل پوزیشن تھی وہ مستحکم ہو رہی تھی۔ تو آپٹکس کے حوالے سے ایران ہیز بین پمپنگ آؤٹ آئل، اور وہ کافی زیادہ آئل ٹینکرز کے ذریعے بھی، تمام تر راستوں کے ذریعے وہ چیز اپنی پمپ آؤٹ کر رہے ہیں۔ تو پرائمر فیسی جو ہے وہ امیجیٹ امپیکٹ ہمیں نظر نہیں آئے گا ایرانی اکانومی کے اوپر۔ ہاں، اگر 50 دن 60 دن سے زیادہ یہ سسٹین کرتا ہے، اور جو اسیسمنٹ بھی یہی بتاتی ہیں کہ کم از کم ایران جو ہے وہ 50 دن تک کسی بھی بلاکیڈ کو سسٹین کر سکتا ہے، اور اس کے بعد اس کا اکنامک امپیکٹ آئے گا، تو اب دیکھنا اٹس اے وار آف نروس، اور دیکھتے ہیں کہ ہو ہولڈز اے اسٹرانگ نروس۔ اگر امریکہ 50 دن تک کیا اپنی بلاکیڈ دوبارہ لے کے آتا ہے تو کیا اس کو سسٹین کر سکے گا، یا ایران اس سے پہلے ہی کوئی ایگریمنٹ کے ذریعے، کوئی بات چیت کے ذریعے معاملات آگے چلانے کی کوشش کرے گا؟ عائشہ، جہاں پہ ہم نے پریشرز کی بات کی، اور ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے لیڈرز کے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ شیپ اپ کرتے ہیں، اس میں تبدیلی ضرور آتی ہے۔ اس سے پہلے جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے ہوم گراؤنڈ سے بھی کافی حد تک پریشرز جو ہیں اس کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن پچھلے 24 گھنٹے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سوشل میڈیا کے اوپر یہ پوسٹ کی کہ میری اپروول ریٹنگ جو ہے وہ 59% کے اوپر، 59% کے اوپر پہنچ چکی ہیں۔ پہلی بات تو یہ بتائیے گا، کیا یہ واقعی اپروول ریٹنگز یہی ہیں، یا اور آپ کے خیال میں جو لوکل پریشرز تھے، جو امریکی عوام جو انفلیشن کی ہیٹ محسوس کر رہے تھے، کیا وہ نہیں ہیں وہاں پر؟ دیکھیں، اس وقت ابھی آپ کے پروگرام سے تھوڑی دیر پہلے میں نے چیک کیا کہ ڈالر کی قیمت کیا، آئل کی قیمت کیا ہے، تو اس وقت $73 پر بیرل پہ ہے، جو کہ یہ جو نئی جنگ شروع ہوئی ہے اس سے پہلے وہ $70 پہ تھی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ مارکیٹس نے جو بھی انفلیشن آنی تھی شارٹ ٹرم کے لیے، میں لانگ ٹرم کی بات نہیں کر رہی، اس کو بلڈ ان کر دیا ہے، اور تیل کی قیمت اس طرح نہیں بڑھ رہی
जिस तरह से लोगों को खदशा था। दूसरी बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप ये बात बार बार कह चुके हैं कि जैसे ही ईरान के साथ ये ख़त्म होगा, जैसे जब एमओयू भी साइन हुआ था तो उन्होंने कहा था कि उसके फौरन बाद तेल की कीमत गिरेगी, और वो गिरी। तो एक तरह से शायद वो पब्लिक को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गए हैं कि ये एक टेम्पररी राइज है। बट अगेन देखें, ईरान के लिए भी जैसे अनस ने कहा और अमेरिका के लिए भी इसकी कीमत बदल जाएगी अगर ये ज्यादा देर तक जारी रहा। तो दोनों साइड्स की कोशिश ये होगी कि वो दूसरे को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा के मुज़ाकरात की मेज पर वापस आ जाएं। और जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग की बात है, तो अप्रूवल रेटिंग उनकी अभी भी कम है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका में माशी मुश्किलात अभी भी जारी हैं और तेल की कीमत जो बढ़ी थी उसके असरात अभी तक हमें इकॉनमी पर नजर आ रहे हैं। वो सारी चीज़ें तो अमेरिका में चल रही हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का भी ये ख्याल है कि ये जब ईरान के साथ मामला सेटल होगा तो शायद हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म में वो बहुत ज़्यादा प्रेशर ईरान पे डालना चाहते हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि आप नाए हुर्मुज़ में डिफैक्टो रियलिटीज चेंज हो, क्योंकि जब वो मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठेंगे तो ये ईरान का सबसे बड़ा कार्ड है, जिसकी वजह से ये ईरान के लिए जिंदगी और मौत का मसला है। और अगर ईरान इस कार्ड को यूज़ करता है तो फिर अमेरिका के लिए अपनी बात मनवाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अनस, इस सारे मामले में मैं कुछ सालसी के किरदार के हवाले से बात करना चाहूँगा, क्योंकि इस मरतबा कतर जो है वो भी ज़ाहिर बात है उसको भी एक डेंट लगा, उसके जहाज़ के ऊपर भी जो है वो हमला किया गया। और अब सुनने में आया है कि कतर जो है वो बहुत अनकंफर्टेबल है अपनी इस मीडिएशन की पोजीशन से। अब आपके पास क्या खबर है? क्या कतर अभी भी वही रोल अदा कर रहा है जो कम से कम उसने स्विट्ज़रलैंड तक अदा किया? देखिए, कतरी रोल जो ईरानी साइड जो है वो बहुत वाज़ेह कर चुके हैं डे वन से, और वो ये था कि क्योंकि इकोनॉमिक एसेट्स जो हैं वो कतर के पास काफ़ी ज़्यादा विद होल्ड करता है जो ईरानी एसेट्स हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में कतर का रोल जो है माना गया। लेकिन ओवर द टाइम हमने देखा कि कतर की साइड से अपने रोल को एक ओवर आर्चिंग रोल में तब्दील करने की कोशिश की गई, जिसको ईरान ने मानने से इनकार कर दिया है। मेरे ख्याल से इस वक्त जो पोजीशन चल रही है, कतर एक एक नॉट सो न्यूट्रल मीडिएटर के तौर पे नहीं उभर सकता, क्योंकि वो खुद एक अग्रीव पार्टी है। आपको याद होगा कि जब 13 रोज से जंग हुई थी पिछले साल, तो उस वक्त कतर ने ही वो सीज फायर मीडिएट करवाया था, वो ब्रोकर करवाया था जो ईरान और अमेरिका के दरमियान हुआ था। तो इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कतर की अपनी पोजीशन क्योंकि बैकफुट के ऊपर चली गई है, इसलिए द स्पॉटलाइट्स बैक ऑन पाकिस्तान। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जो R4 कंट्रीज हैं, जिसमें पाकिस्तान, मिस्र और साथ में सऊदी अरेबिया और इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और तुर्किया, ये 4 R4 कंट्रीज जो हैं, मेरे ख्याल से ये अब ज्यादा जैसे कहते हैं ना कंफर्टेबली ड्राइविंग पोजीशन के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी इस पूरे मामले के अंदर बड़ी कोल्डली इन्वॉल्व है, लेकिन टर्की और इजिप्ट भी जो है वो उसमें अब रोप इन हो रहे हैं, ताकि किसी न किसी तरह कोई टेंजिबल गारंटीज के जरिए इस मामले को जल्द से जल्द खत्म किया जाए।